ہمارا جو انڈو پاک کا کلچر ہے یہ ہماری بہو اور بیٹی کے لیے کچھ حوالوں سے بڑا مشکل ہے. یہاں شادی ہوتی ہے ایک محترمہ کی ایک صاحب سے, لیکن اس گھر کو ایک کام والی چاہیے ہوتی ہے, اور ہماری بہو ہماری بیٹی اس گھر کی کام والی بن جاتی ہے, وہ ساس کی خدمت کرتی رہتی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ روشنی ڈال دیجئے کہ ایک بہو کی ڈیوٹی شرعی طور پہ جو احکام ہیں وہ کیا ہیں, کیا وہ ساس کو پالے سنبھالے یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کی مہربانی ہے, یا کہہ لیجئے کہ یہ ایک گلے کا توق ہے جو گلے میں پڑ جاتا ہے؟ میرے خیال میں شادی کے بعد کسی انسان کی بھی, مرد ہو یا عورت, پرائمری رسپانسبلٹی اس کی امیڈیٹ فیملی ہے. سیکنڈری رسپانسبلٹی ڈپینڈنٹ والدین ہیں, چاہے وہ خاتون کے ہوں یا ہسبینڈ کے, دونوں کا حق یکساں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور وہ اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ جو گھر میں موجود بزرگ ہیں, ساس سسر, ان کی خدمت کی جائے, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی یہ کھڑی ہے اخلاقی اقدار پر. جو ہماری اخلاقی اقدار کمزور پڑ رہی ہیں, معاشرہ گر رہا ہے نیچے کو. ٹھیک ہے سر. تو یہ ایک جو مورل رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ گھر میں دو بزرگ موجود ہیں, ان کو بزرگ کہہ لیجیے بجائے ہسبینڈ کے ماں باپ کہنے کے, تو وہ ذمہ داری ہیں کولیکٹیو سب کی. لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ جو پرائمری رسپانسبلٹی وہ خود امیڈیٹ فیملی ہے. لیکن ہمارے یہاں بلکہ کسی بھی معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں وہ پریسیڈنس لے جاتی ہیں اوور ریلیجس ویلیوز. زبان سے ہم کچھ بھی کہتے رہیں, اگر اپنی سوسائٹی میں آپ ریئلسٹکلی دیکھیں گے تو ہم قیدی ہیں اپنی معاشرتی اقدار کے. صحیح. ٹھیک ہے سر. تو ہمارے معاشرے میں چونکہ کانسیپٹ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا, تو اس میں یہ ذمہ داریاں انسان کو نبھانا ہوتی ہیں. سر ایک چھوٹا سا اس میں ایکسٹینشن میں چاہوں گا کہ ایک بڑا پرانا فلسفہ یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ سر ریلیجن کے سامنے اگر کلچر کھڑا ہو تو کلچر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے, ریلیجن کو ساتھ ملنا پڑتا ہے. کیا کلچر اتنی طاقتور چیز ہے کہ جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ مولڈ ہوتے ہیں اور کلچر کے ساتھ مل کے چلتے ہیں؟ نہیں, اس میں ایک اور نیا سوال پیدا ہو جائے گا کہ جو آپ نے یونیورسل پرنسپلز کہے وہ کیا ہیں؟ یونیورسل پرنسپلز در حقیقت بیسڈ ہیں کلچرل ویلیوز پہ, وہیں سے نکلے ہوئے ہیں وہ. تو وہ تو در حقیقت دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. ہاں, ریلیجس ویلیوز ایک اور اینٹیٹی رکھتی ہیں انڈیپینڈنٹ, اور جو کہ زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. تو وہ ریلیجس ویلیوز ہماری ایک طرف ہیں, کلچرل ویلیوز ہماری ایک طرف ہیں. وہ جو یونیورسل ویلیوز کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کلچرل ویلیو ہی سے نکلی ہوئی ہیں. تو دونوں ورچولی ایک چیز ہیں. ٹھیک سر. تیسری چیز ہے مورل ویلیوز ہیں. اب مورل ویلیوز ایک ایسی ہے, یونیورسل ٹروتھ کہیے اسے, کہ دنیا کا کوئی ریلیجن, چاہے وہ ڈیوائن ریلیجن ہو
یا مین میڈ ریلیجن ان مورل ویلیوز سے انکار نہیں کرتا. آپ ایک ڈاکو سے پوچھ لیجئے, وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ سچ بولنا بری بات ہے. ٹھیک سر. خود جھوٹ بولے گا لیکن کہے گا یہ کہ سچ بولو. ٹھیک ہے. یہ مورل ویلیوز کی ایک اسٹرینگتھ ہے اپنی. ٹھیک ہے سر. تو ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر پائیں گے. ریلیجیس ویلیوز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں اور مورل ویلیوز ہیں. ان سب کو ڈومینیٹ کر جاتی ہیں کلچرل ویلیوز. ٹھیک ہوگا سر. آپ اپنے یہاں الحمدللہ ہم سبھی مسلمان ہیں, شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیجیے آپ. مذہب کچھ کہتا ہے, رسمیں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے سر. موت کی متعلق جتنی رسوم و رواج جتنے ان کو دیکھ لیجیے آپ. تو ڈومینیٹ دیکھیے جو سوشل کانٹریکٹ یہ ہمارے یہاں فلاسفی میں بھی یہی بات ہے کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے شادی. لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں شادی صرف لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہے, یہ 2 خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے. تو ہم کلچرلی دونوں خاندانوں کو لے کے چلتے ہیں ساتھ. یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر میاں بیوی اکیلے رہتے چلے جاتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ کانٹریکٹ انسیٹ کانٹریکٹ وہ 2 فیملیز کے درمیان ہے. جہاں تک پریفرنس کی بات ہے, ماں باپ کی خدمت ہم پر ویسے فرض ہے, بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنا ہم پر فرض ہے. لیکن جو شادی ہم کرتے ہیں اس لیے اس کو امیڈیٹ فیملی کا نام دیتا ہے انگریز. یہ ہم ذمہ داری قبول کر کے لاتے ہیں, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو جب آپ قبول ہے کہتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیے بڑے کلیئر الفاظ مولانا صاحب بولیں گے کہ فلاں بنت فلاں بائی عوض دس مچ آف حق مہر آپ کو قبول ہے. دوسری پارٹی قبول ہے زبان سے کہتی ہے, دل میں نہیں کہتی. اب جب ہم قبول ہے کہتے ہیں 3 مرتبہ, خاتون بھی ایسی قبول ہے کہتی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں ایز اے پیکج ڈیل. وہ ایک پیکج ڈیل ہے کہ فلاں شخص مجھے بطور بیوی کے قبول ہے, اپنی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ. وہاں کہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی قبول ہے یہ شخص مائنس شارٹ کمنگس. وہ پیکج ڈیل لیتے ہیں ہم. اسی طرح اگر کوئی خاتون کہتی ہیں تو وہ اس مرد کو قبول کر رہی ہیں ایز اے ہول, وہ یہ نہیں کہتی کہ مائنس خامیاں. تو یہ فیکٹ ہے. ایسا سر. ہمارے پاس جواز نہیں رہتا بعد میں یہ کہنے کے کہ صاحب یہ خاتون یا یہ مرد یہ تو اس کو کپڑا پہننا نہیں آتا, اس کو فلاں کام نہیں آتا, فلاں نہیں آتا. تو جب ہم اس کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں تو اس کی تمام ذمہ داریاں بھی ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تمام تر ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں. تو جب مجھے یہ بائی چوائس ہے, یہ ذمہ داریاں جو میں قبول کر رہا ہوں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں نے باہوش و حواس بالغ عمر میں پہنچ کر ایک شخص کو قبول کیا ہے ایز لائف پارٹنر. تو اس کی ذمہ داری پرائمری ہو جائے گی میرے اوپر.
اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امیڈیٹ فیملی کو پہلے لک آفٹر کیا جائے. ماں باپ میری ذمہ داری ہیں, انہیں میں نے لک آفٹر کرنا ہے. سو مچ سو کہ وائف کے والدین بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سے میری ذمہ داری بن جائیں گے کہ اگر میں توقع کرتا ہوں کہ میری وائف میرے والدین کو لک آفٹر کرے پراپرلی, تو جواباً مجھے اپنی وائف کے والدین کو بھی لک آفٹر کر لینا چاہیے. گرچہ وہ اس طرح سے ذمہ داری نہیں بنیں گے جیسے میری اپنی والدین ہیں میرے. تو امیڈیٹ ریسپانسبلٹی تو ہماری وہ نکاح کے بعد وہ خاتون ہیں جو میرے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کر چلی آئی ہے, تو مجھے اسے لک آفٹر کرنا ہے. پھر میرے ماں باپ ہیں, اس کے بعد پھر یہاں پھر ریلیجن کا اور آرڈر میں آ جائے گا, کلچر کا فرق آ جائے گا. مذہب نے تو کلیئر کٹ دو دائرے بنا دیے ہیں ریسپانسبلٹی کے, ایک ہسبینڈ کا اور ایک وائف کا. صرف کام کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے ایک کو ایج دے دیا ہے کہ آخری فیصلہ خاوند کا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے اور بہت سے فیکٹرز ہیں کہ خاوند چونکہ مرد ہے, باہر کی دنیا کا ایکسپوجر اس کے پاس بہت زیادہ ہے, اس کے تجربہ اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو آخری فیصلے کا حق دین نے دے دیا. ادروائز برابر کے حقوق ہیں اس کو, اپنے اپنے دائرے میں رہ کے دونوں انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے رہتے ہیں. یہاں آ کے تھوڑی سی ہماری جو تربیت ہے وہ فرق ڈال جائے گی. میں اگر اپنی وائف کو اپنے برابر کی جگہ نہیں دیتا, کیونکہ اکنامیکلی وہ مجھ پر ڈپینڈنٹ ہے, تو میں اس کو آئی جسٹ لک ڈاؤن اپان ہر, تو میں اس کے والدین کو بھی اہمیت وہ نہیں دوں گا, اس کے بہن بھائیوں کو اہمیت نہیں دوں گا. لیکن اگر میری تربیت ٹھیک ہوئی بھی ہے, مجھے یہ کلیئرلی پتہ ہے کہ یہ میری وائف ہے, ان کا اپنا ایک گھر میں مقام ہے, میں باہر کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوں, یہ پورے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے اپنے اسفیئر میں دونوں اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں. تو اگر میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی عزت کریں, ان کی خدمت کر دیں, تو مجھے بھی یہ چاہیے کہ ان کو خوش رکھنے کے لیے اپنی وائف کو میں ان کے ماں باپ کی عزت کر لوں, ان کو جہاں اگر کبھی ضرورت ہے تو لک آفٹر کر لوں, اگر میرے وسائل اجازت دے رہے ہیں تو. یہ معاملہ تھوڑا سا ایک تربیت کا ہے, اس ماحول کا ہے جس سے ہم آتے ہیں. تو اس ماحول میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے, کیونکہ بچے کا پرابلم ایک ہی ہے, بچہ سکھانے سے کبھی نہیں سیکھتا, بچہ سیکھتا ہے تھرو آبزرویشن. اب وہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے, بلکہ یہ کہنا بھی غلط ہو جائے گا جب سے ہوش سنبھالا, کیونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اور پہلا سانس لیتا ہے اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, لیکن اس کا برین رجسٹر کر رہا ہوتا ہے پہلے منٹ سے, اور وہ بنیاد بناتا ہے اس کی پرسنالٹی کی, جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس ایج میں جہاں وہ بول نہیں سکتا. تو جو کچھ گھر میں ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ماں باپ زبان سے جو بھی دل چاہے کہتے رہیں, اس پہ اثر نہیں ہوگا. تو اس میں کچھ تھوڑا سا یہ ایک مسئلہ رہ جائے گا کہ شاہ صاحب نے بچپن میں کیا دیکھا ہے گھر میں, تو شاہ صاحب کے رویے وہی. بات یہ ہے کہ آگے اپنی فیملی کے ساتھ ہو جائے. اگر میری باڈی کا ٹیمپریچر 99 بھی ہو جائے یا اس سے اوپر چلا جائے تو کہا ہی جائے گا کہ بخار ہو گیا مجھے. بیماری بخار کی گنی جائے گی, حالانکہ بخار کوئی بیماری ہے ہی نہیں. وہ تو سمٹمز ہیں
کہ باڈی میں کہیں نہ کہیں انفیکشن ہو گیا ہے، تو علاج بخار کا نہیں کیا جائے گا، اس انفیکشن کا کیا جائے گا تاکہ بخار ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ اخلاقی بیماری، فزیکل ایلمنٹ اور روحانی بیماری، اصل میں روحانی بیماری جب لگتی ہے تو اخلاقی بیماریاں اس سے ایمٹ ہوتی ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں عادتاً تو میں روحانی طور پہ بیمار ہوں اصل میں، اگرچہ سائیکالوجی اس کو عادت کا نام دے دے گی، لیکن در حقیقت روحانی طور پہ بیمار ہوں میں، جو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ میں اگر چوری کرتا ہوں، کیونکہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ابتدا میں سوچوں گا، ارادہ کروں گا اور وہ کام کر ڈالوں گا۔ اگر میں روحانی طور پہ بیمار نہیں ہوں تو میری سوچ صحت مند رہے گی، تو اندر بیٹھا ہوا ضمیر جو ہے میرا، وہ مجھے اس سوچ سے روکے گا۔ فرشتہ تو کوئی نہیں آ کے روکے گا، وہ تو آزادی دے دی اللہ نے مجھے، لیکن میرا ضمیر مجھے روکے گا کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں۔ آپ سب بھلے لوگ ہیں، اکثر و بیشتر جب آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں غصہ آتا ہوگا تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، تو وہ اندر سے ٹھیک ہوتا ہے انسان، کیونکہ روحانی طور پہ تندرست ہے۔ یہ جو سوچ کے بارے میں زور دیا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اگر سوچ میں کہیں کجی آ جائے تو تمام بیماریوں کی جڑ وہ سوچ کی جو فالٹ ہے وہ بن جائے گا۔ تو سوچ اگر کسی انسان کی صحت مند ہے، پھر دوسری بیماریاں اس کو لاحق نہیں ہوتی۔ جسمانی بیماریاں بے شک ہو جائیں گی، نزلہ کام ہوتا رہے گا، لیکن کوئی اخلاقی بیماری اس میں داخل نہیں ہوتی۔ تو فقیر لوگ اس لیے ایک چیز پہ زور دیتے ہیں، وہ ہے کہ سوچ پازیٹیو رہے۔ فقیر کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی۔ آپ کبھی اس سے کہیے کہ فلاں آدمی نے آپ کو بھری محفل میں وہاں گالیاں دیں، تو ایک کہہ لگائے گا وہ، اور آرام سے کہا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور پہ غصہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا اپنا ہوں، اس نے میرے اوپر غصہ نکال دیا۔ یہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے۔ کسی آدمی نے فقیر کے ساتھ جھوٹ بول دیا، آپ اس کی توجہ دلائیے اس فقیر کی کہ فلاں آدمی تو آپ کے ساتھ جھوٹ بول گیا۔ یہ نہیں کہے گا وہ برا ہے، وہ یہ کہے گا مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی، میرے رویے میں کہاں فرق ہے جس نے اسے مجبور کیا اس بندے کو جھوٹ بولنے پہ۔ اگر میرا رویہ اس کے ساتھ پازیٹیو ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، اس کو حوصلہ رہتا، مجھے سچ کہہ دیتا، تو اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا وہ۔ کسی نے ایک بار مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ فقیر بہتر ہوتا ہے یا ایک اچھا انسان؟ تو وہ مجھے اپنی معلومات بڑھانے کے لیے ان سے ایک کاؤنٹر کویسچن کرنا پڑ گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھا انسان کس کو کہیں گے؟ تو انہوں نے وہی تمام چیزیں بتائیں جو ایک فقیر میں ہیں۔ فقیر معاف کر دینے میں یقین رکھتا ہے، اور وہ معاف بھی کیسے کرتا ہے کہ دوسرے کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اتنا اس نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی اخلاقی خوبی ہے۔ کسی کی فالٹ پر اس کو وہ بلیم نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس نے ایسا اگر کیا ہے تو اس نے کیوں کیا، مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی، جو اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ جھوٹ بول دے، چوری کر لے، مجھے دھوکہ دے دے، دغا دے دے، تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔
یہ جو خود احتسابی ہے انسان کی کہ قصور دوسرا کرتا دیکھتا اپنے آپ کو ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, میرے اندر کیا خامی تھی, یہ روحانی طور پر سمپل بات انسان کو بلند کر دیتا ہے کہ اگر والدین یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے اس عمر کو پہنچ جائیں, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, تو انہیں کبھی اف نہ کہو. یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ کوالیفائڈ نہیں ہے, یہ اپلیکیبل ہے انڈر آل سرکمسٹانسز. کہیں اس کو کوالیفائی نہیں کیا گیا کہ اگر یہ ہو تو پھر اف کہہ دو. تو ایک بلینکٹ انسٹرکشن ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. تو ایک حل تو آپ نے آسان یہ بتا دیا کہ والدین نے ایک عمر گزاری ہے, تعلیم ان کی اپنی ہے, جس ماحول میں جن حالات میں زندگی گزاری وہ ان کا اپنا تھا. یقیناً بہت اچھی زندگی گزاری ہوگی انڈر گیون سرکمسٹانسز. اولاد نئے دور کی ہے اور ایکسپوجر زیادہ ہے. حالانکہ اگر سوچا جائے تو وہ ایکسپوجر بھی والدین کا ہی مرہون منت ہے کہ انہوں نے جو اپنے ہارڈ ارنڈ ریسورسز تھے وہ صرف کر کے اولاد کو وہ ایکسپوجر دلایا ہے. تو سوچ میں ایک فرق کا آنا وہ قدرتی امر ہے, کیونکہ انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ماں باپ ہم سے 25 سے 30 سال تک پیچھے ہوتے ہیں. وہ جو اسلام میں ہمیں کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو, وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. تو والدین کے ساتھ تو سب سے آسان ترین حل یہ ہے آدمی خاموش رہے, عافیت اسی میں ہے, چپ ہو جائے. تو ویسے یہ فارمولا تو میں اپنی وائف کے ساتھ بھی آزماتا ہوں تو پٹنے سے بچا رہتا ہوں. جب ہم کلاس 9 میں شاید پڑھتے تھے یا 10th میں, تو انگریزی ہمارے ہیڈ ٹیچر ہمیں پڑھایا کرتے تھے. بہت مزے کے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نیک عطا کیا تھا پڑھانے کا. ٹیکسٹ بک پڑھاتے پڑھاتے جہاں انہوں نے ریئلائز کیا کہ اسٹوڈنٹس تھوڑے سے بور ہونے لگے, تو کوئی نہ کوئی ایک قصہ سنا کے لیسن وہی دیتے تھے جو ٹیکسٹ بکس میں پڑھانا تھا. تو ایک دن انہوں نے ایک بات مزے کی کہی, یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ والدین میں اور بچوں میں کوئی 30 سال کا فرق آ جاتا ہے. تو میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی اور مخلوق بنائی تو تمام مخلوق کو رب تعالیٰ نے 25 سال کی زندگی عطا کر دی, انکلوڈنگ انسان. تو سبھی جانور چرند پرند درند چلے گئے اللہ کا شکریہ ادا کر کے. انسان بھی گیا, لیکن تھوڑی دور جا کے خیال آیا کہ یہ تو کم ہے 25 سال. لوٹ آیا اور آ کے رب تعالیٰ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ 25 سال کم ہیں, عمر میری کچھ اور بڑھا دیں. تو رب نے کہا کہ میں نے تو یکساں تقسیم کی تھی سب کو, اب میں نہیں دے سکتا. اتنی دیر میں ایک بیل آ گیا اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ 25 سال کیسے گزریں گے, تو اس عمر کو کچھ کم کر دیں آپ. تو رب نے اس کے 15 سال لے کے انسان کو دے دیے کہ یہ لو جاؤ. شکریہ ادا کر کے انسان چلا گیا. تھوڑی دور گیا, پھر خیال آیا کہ کچھ اور ہونا چاہیے, واپس گیا. پھر وہی مکالمہ ہو رہا تھا تو گدھا آ گیا اور گدھا نے اپنی عمر کے 15 سال واپس کر دیے. تو رب تعالیٰ نے وہ گدھے کے 15 سال انسان کو دے دیے. تو یوں انسان 55 سال کی عمر کو پہنچ گیا. پھر خیال آیا کہ کم ہے,
پھر واپس چلا گیا. الو آیا تو اس کی زندگی کے 15 سال انسان کو رب تعالیٰ نے دے دیے. آخر پر ایک کتا آ گیا, اس کے 15 سال مل گئے انسان کو. تو یوں 85 تک کی ایج اس کی ہو گئی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ 25 سال تک انسان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جاب کر رہا ہوتا ہے, کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں, ماں باپ جوان ہوتے ہیں, ابھی کما رہے ہوتے ہیں, تو جو کچھ کمایا دوستوں میں خرچ کر دیا, اڑا دیا, انجوائے کرتا لائف. تو یہ انسان کی اپنی عمر ہے 25 سال کی. اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے, ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, ریٹائر ہو گئے. اب وہ ایک بیل کی طرح گھر کی گاڑی کو کھینچتا ہے. اپنی شادی ہو گئی ہوتی ہے, ماں باپ ہیں, کچھ بہن بھائی, ایک آدھ, تو وہ اس گاڑی کو کھینچ رہا ہوتا ہے. تو وہ بیل کی زندگی گزارتا 15 سال. بچے کئی ایک ہو جاتے ہیں, وائف بھی بچوں کے ہو جانے کے بعد زورور ہو جاتی ہے. تو اب وہ اس کو کہتی ہے یہ لو پیسے پکڑو, سبزی لاؤ, لیکن آنکھیں کھول کے دھیان رکھنا, گلی سڑی مت اٹھا لینا, کل تم بیکار چیزیں لے آئے تھے, اور نرخ جو ہیں وہ اس کو نیگوشیٹ کر لینا تم. وہ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں بھی جاؤں گا, اس نے ایک بازو پہ بٹھایا, دوسرا تیار ہو گیا, دوسرے بازو پہ بٹھایا, تیسرے کو کندھے پہ بٹھایا. اب وہ بیوی جو ہے مسلسل انسٹرکشنز دے رہی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ گدھے کی زندگی ہے. جیسے گدھے پہ لوڈ لادا ہوتا ہے اور کمہار اس کو 2-4 ڈنڈے بھی پیچھے مارتا ہے. تو وہ اس نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں, سودا لینے جا رہا, بیوی کی باتیں جو ہیں وہ چابک کی طرح لگ رہی ہیں. تو یہ 15 سال وہ گدھے کی زندگی گزارتا. بچے بڑے ہو گئے, اب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کچھ جاب پر چلے گئے ہیں. یہ ان کو اپنے تجربے سے, وہ جو آپ نے بات کہی تھی اس کے لیے اتنی لمبی کہانی سنائی آپ کو. وہ اپنے تجربے سے ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے, ان کو کیا پتہ. تو اس کو الو سمجھتے ہیں. تو وہ الو کی زندگی کے 15 سال اس کے وہ گزر رہے ہوتے ہیں انسان کے. اینڈ پہ بیچارہ ریٹائر ہو گیا, عمر بہت ہو گئی ہے, پڑا کھانس رہا ہے, بہویں ہیں گھر میں, پوتے پوتیاں ہیں, نواسے نواسیاں. تو وہ بچے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ ایک کمرہ ہمارا فارغ ہو جائے, اگر اس کو ہم ڈیوڑی میں ڈال دیں. ان کو کیا ضرورت ہے, بوڑھا ہو گیا, وہاں پڑا رہے گا, وہیں کھانا وانا ہم دے دیں گے. اب وہ بیچارے کی چارپائی ڈیوڑی میں شفٹ ہو گئی. ہر آنے جانے کو پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, وہ بڑی تلخی سے جواب دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی کتے کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ جو اف نہ کہنے والی بات تھی وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ذہنی تربیت ان کے اپنے دور میں ہوئی تھی, جس میں کم سے کم 30 ایئرس, ادروائز تو ذہن کی تربیت تو ان کی بچپن سے شروع ہو گئی تھی. تو ایک لمبا فرق ہے. اس لیے ہمارے دین نے اس کو بالکل انکوالیفائڈ طریقے سے منع کیا کہ ان کو اف نہ کہو. یہ تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. وجہ یہی, کسی زمانے میں گورے نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو پورے دن کو ریویو کر لو کہ آج تم نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا. کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات مجھے گورے نے کہی تھی, اور بڑی میں ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ جب ہم سونے کے لیے لیٹیں تو ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اس سونے کے ٹائم تک کی تمام زندگی روز ریویو کر لیں کہ کب کب میں مشکل میں تھا, مایوس ہو گیا, رب نے غیب سے مدد کر دی, میرا مسئلہ حل ہو گیا. کب میں یہ سمجھا کہ میری یہ ضرورت نہیں پوری ہو سکتی, وسائل نہیں ہیں, رب تعالیٰ نے غیب سے وسائل پیدا کر دیے, میرا کام ہو گیا.
کب کب میں یہ سمجھا کہ میرا یہ کام بالکل نہیں ہوگا، اجنبی شخص نے مدد کر دی، میرا کام ہو گیا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہوش سنبھالنے سے لے کے اس رات تک کی عنایات کو یاد کرتے ہیں اور وہ مقام یاد کرتے ہیں جہاں ہم مایوس تھے، تو پھر ہوگا کیا کہ جب ہم روز یہ ڈرل میں سے گزریں گے تو ہمارے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس شکر گزاری کے جذبات کی اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ لائکنگ کا ہوگا، اور لائکنگ سے اگلا سٹیپ پیدا ہو جائے گا، وہ ہے انفیچویشن کا، کہ رب کے ساتھ ایک انفیچویشن آ جائے گی جس کو ہم عام طور پہ غلط سمجھتے ہیں، اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، وہ انفیچویشن ہوتی ہے اصل میں۔ اگر یہ کام جاری رکھیں گے ہم تو پھر انفیچویشن سے آگے محبت آ جائے گی، اور اس کا اگلا مقام ہے عشق۔ اگر رب سے عشق ہو گیا تو بیڑا پار گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، مہنگی گاڑی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ درویش لوگ دل کی حفاظت کی بات کریں، کیا ہے سر ایسا دل میں جس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور یہ حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ قیمتی وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے بہت محنت سے حاصل کیا ہے، وہ آپ کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ فقیر لوگ زندگی میں سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں دل کی صفائی پر، کہ دل کے اندر جو آلائشیں ہیں ان سب کو نکال باہر پھینکتے ہیں، اس پہ محنت بڑی لگتی ہے، اس میں قربانی بہت ہے۔ ان کو ایک چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب اس دل میں اسی وقت تک رہے گا جب تک یہ پاک و صاف ہے، تو وہ اس دل کی بہت حفاظت کرتا ہے کہ اس کے اندر کہیں کسی آلائش کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے، کہ میرا رب اس میں رہے۔ وہ اس دل کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا آسان کام ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کرتا ہے ساری عمر کو۔ نفس نے کہا کہ سو جاؤ، آرام کر لو، صبح سے کر رہا ہو، اس کی نفی کرے گا، وہ عبادت کرے گا اس وقت۔ نفس نے کہا کہ یہ کھانا جو کھا رہا ہوں میں بد مزہ ہے، اچھا مزے کا کھانا کھا لو، وہ اس کی مخالفت کرے گا، جان بوجھ کے وہ کھانا کھائے گا۔ تو تھنگس لائک دیٹ، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جو نفس کے خواہشات ہیں ان کی بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔